سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا ساقی الحوضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض بہت وسیع ہے جس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ لذت رکھنے والا ہے. اس کے پینے کے برتن ستاروں سے بھی زیادہ حسین ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس دن تمہاری خاص نشانی ہوگی جو کسی اور امتی کی نہیں ہوگی. تم میرے پاس اس حال میں آؤ گے، تمہاری پیشانی، ہاتھ اور پاؤں وضو کے سبب روشن اور چمکتے ہوں گے. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے نجم ہدایت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا ذکر پاک کرنے سے انسان کی خطائیں ختم ہوتی ہیں، انسان کے گناہ جھڑتے ہیں. زعیم مدینہ، رئیس انصار، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، بہادر ماں کے بہادر بیٹے، قبیلہ اوس کے سردار، والدہ بھی صحابیہ تھی. ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ انسانی حیات میں بعض اوقات ایک انسان ظاہراً تو ایک فرد نظر آتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ ایک جماعت ہوتا ہے، ایک لشکر کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ ایک عہد کی حیثیت رکھتا ہے. آج ہم جس شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ہیں کہ ان کی زندگی میں انقلاب کیسے بپا ہوا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادہ مکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، جو انتہائی حسین اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شباہت بہت ملتی تھی اور ہر وقت خوشبوؤں میں لپٹے رہتے تھے، بڑے امیر کبیر خاندان سے تھے، ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مبلغ بنا کے مدینہ منورہ میں بھیجا تھا. وہاں جب گئے تو ان کی زبان اور ان کے لہن داؤدی کی تاثیر یہ تھی کہ جو ہی لوگ ان کی تلاوت سنتے اور ان کا واعظ سنتے تو اسی وقت ان کے قلوب میں ایک انقلاب بپا ہو جاتا. یہ بات جب آج کی ہماری ممدوح شخصیت تک پہنچی، یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، انہوں نے کہا ہمارے لوگوں کو اس تیزی سے یہ شخص بدلتا جا رہا ہے، تو یہ اپنے ساتھ حضرت اسید بن حضیر، ابھی وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، دونوں دوست تھے، دونوں اکٹھے ہو کے گئے، ہاتھ میں نیزے پکڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہ ہم جا کے تو ان کو قتل کر دیں. یہ کر کیا رہے ہیں مصعب بن عمیر اور ان کے جو ساتھی تھے اس وقت، وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم جا کے ان کو سبق سکھائیں. بس وہ لے کے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آئے تو نیزہ لے کے ان کو شہید کرنے تھے، لیکن جواباً الفت شمشیر اسلام جو تھی، جو ہی اس کو سنا لہن داؤدی کو تو وہاں پہ جو تھے گھائل ہو گئے الفت کی تلوار سے، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ایسے وابستہ ہوئے. اکیلا شخص جس دن اسلام لایا اس دن سارا قبیلہ، سینکڑوں کی تعداد میں خواتین و حضرات جو تھے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. انصار کی جس طرح انہوں نے نمائندگی کی، اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے صحابہ سے، جو انہوں نے اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ الفاظ فرمائے تھے، وہ میرے اسکالر اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ حضور
رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ وہ ان کی زبانوں سے سنے تھے دونوں صحابہ کی، تو آپ کا چہرہ انور جو تھا وہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا۔ یہ وہ صحابی تھے جو بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے، اور اس کے بعد پھر جنگ خندق میں بھی شہید ہوئے، مستجاب الدعوات تھے، اور پھر ایسے مستجاب الدعوات تھے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ نے قبول کی، اور جب ان کا وصال ہوتا ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چارپائی مبارک کو خود کندھا دیا، ان کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے آج ایسے آسمان سے نازل ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئے، اور ان کی قبر کی مٹی کھودنے والوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں قبر کھودنے والوں میں سے تھا، مٹی کے ہر تہہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب قادری صاحب سے۔ جی قادری صاحب، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، مجھے یہ سعادت ہے، نصیب ہوئی کہ میں پچھلے برس ان کے جو باغ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں وہ باغ بھی دیکھا، وہ کنواں جس میں آپ اپنے پائے اقدس کو لٹکا کے گرمی میں بیٹھتے تھے وہ بھی دیکھا، وہ پتھر دیکھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جس جگہ آپ جو تھے ٹیک لگاتے تھے، آپ یقین کریں اس پتھر کے اندر یہ مٹھی ہے، اس طرح مٹھی بن گئی ہے، یہاں سے ذرا پتلا بازو، یہاں سے تھوڑا چوڑا، پوری کی پوری یہ کونی تک اس طرح پتھر کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اور ان پڑھ آدمی تھا وہاں، وہ ملازم جو تھا اس باغ کا، میں نے اسے کہا یہ پتھر کے اندر یہ اس طرح بنی ہوئی ہے، اسے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھر جو تھے وہ یہ جس طرح سپنج ہوتا ہے یہ بن جاتے تھے، نرم ہو جاتے تھے پتھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول النبی علیہ السلام ولولا الحجرۃ، اگر ہجرت نہ ہوتی لکنت عمران من الانصار، تو اے صحابہ میں انصار کے گھرانے کا ایک فرد ہوتا۔ انصار سے محبت کا یہ عالم سبحان اللہ، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے زیادہ اعزاز و اکرام کسی کو دیا نہیں جا سکتا۔ واہ، فرمایا کہ مجھے انصار سے اتنی محبت ہے، اور فرمایا کہ انصار میں بنو نجار اور اس کے بعد جو سب سے بہترین لوگ ہیں بنو عبد الاشہل ہیں۔ واہ، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ بنو عبد الاشہل میں 3 بندوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی، ایک تو سعد بن معاذ تھے، دوسرے اسید بن حدیر، اور تیسرے عباد بن بشیر، ان تینوں سے آپ بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اچھا ذرا مجھے تلفظ بتا دیں، یہ اسید ہے یا اسید ہے؟ اسید بھی پڑھتے ہیں، اسید بھی پڑھتے ہیں، اسید بھی دونوں طرح دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ناصر اس معاملے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے، تو میں نے کہا پہلے ہیں اسید ہے، اسید ہی ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے کہا مجھے پکڑ نہ لو نا تم بات۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ اچھا، تینوں سے آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، بنو عبد الاشہل کے تینوں افراد سے بے پناہ محبت تھی۔ اچھا، پھر محبتوں کے آپ دیکھیے حق کیسے ادا ہوئے، اور اطاعت و وفا کی جو داستان رقم کی سعد بن معاذ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ان کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو جو ہے وہ اپنے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ چیزیں ماورائے عقل جاتی ہیں، بیونڈ دا وزڈم چلی جاتی ہیں کہ ایسے بھی لوگ موجود تھے۔ ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے آخر میں اشارہ دیا غزوہ بدر کی کنسلٹنسی کا، مشاورت کا، کہ وہاں جب سارے مشاورتی کونسل بیٹھے اور مشورہ ہو رہا تھا، تاریخ کے اوراق اگر الٹ کے دیکھیے تو سب سے پہلے جو خطبہ دیا صدیق اکبر نے دیا، اس کے بعد عمر فاروق نے، اور رسالت مآب علیہ السلام مہاجرین کی نمائندگی تھی۔ آپ نے تحسین فرمائی اور اس کے بعد دعا فرمائی
میں نہیں سمجھتا کہ اتنے جامع خطبے کے بعد خطبات کے بعد شیخین کریمین کے بعد بھی کسی کی رائے درکار ہونی چاہیے. فرمایا اشیر علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھے مشورہ دو. ساتھ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں. عرض کیا واللہ لک انک تریدون، یا رسول اللہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انصار میں سے کوئی بولے؟ فرمایا نام. فرمایا فمدی یا رسول اللہ لما اردت ونحن معک، اٹھیے تشریف لے چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. واہ، جہاں تشریف لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. سمندر میں فرمائیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہمارا ایک فرد پیچھے نہیں رہے گا. اور جہاں آپ حکم فرمائیں گے ہم آپ کے سامنے ہوں گے اور صدر سکندری بن کے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. رسالت مآب علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے، فرمایا سیرو، اٹھو چلو، اٹھو کھڑے ہو جاؤ. وابشروا فإن اللہ قد وعدنی، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ غالب آنے والا ہے. فرمایا کہ اب ہمارا گروہ غالب آ کے رہے گا. فرمایا واللہ لک انی الآن، خدا کی قسم میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، انظر الی مسار القوم، میں اس قوم کی قتل گاہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. واہ، اور پھر پوائنٹ آؤٹ کیا جا کے پوائنٹ ادھر آؤٹ ابو کیا. جیل گرے گا، ادھر جو ہے وہ عتبہ گرے گا، عتیبہ گرے گا، شعبہ گرے گا. سرکل انسرکلڈ، ہاں، انسرکلڈ، ہر چیز کو آپ نے انسرکل فرمایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے واللہ جہاں آپ نے سرکل کھینچے، دائرے کھینچے، اس سے ایک انگلی بھی کسی کی باہر نہیں تھی. واہ جی. شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. حضرت مقداد اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے آلموسٹ دونوں ہی انصار تھے، ایک ہی طرح کے فکرے کہے. وہ جو حفیظ جلندری نے اس کا ترجمہ کیا نا، اٹھے مقداد اور یہ عرض کی اے ہادی عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو زیر کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. جی بہت شکریہ جناب والا. پہلے تو میں آج پہلی بار صبح نور کا حصہ بن رہا ہوں، اس پہ 92 نیوز کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ بنتے رہیں گے. اور اس وقت صحیح معنوں میں جو آپ صبح نور پھیلا رہے ہیں، کفر و الحاد جس طرح پورے معاشرے میں ہے، تو اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب حضرت سعد بن معاذ قبول اسلام کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے قبیلے میں آ کر جو سب سے پہلے اعلان فرمایا، واہ، آپ نے فرمایا مجھے بتائیے کیف تعلمون امری فیکم، میری حیثیت کیا ہے تمہارے درمیان؟ تو وہ کہنے لگے سیدنا فضلاً، آپ تو ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، اور آپ جو حکم کریں گے ہم تسلیم کریں گے. صاحب شرف فضیلت ہے. صاحب شرف و فضیلت ہیں. دیکھیے جس طرح آپ نے بھی اشارہ فرمایا، جب تشریف لے جا رہے تھے تو تنفر کی کیفیت تھی، اور جب حضرت مصعب بن عمیر سے آیات قرآنیہ سنی تو کیفیت بدل گئی. ٹھیک. اور پھر آ کر کہنے لگے فَإِنَّ كَلَامَكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ رِجَالُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ارشاد فرمایا رجال و نساء، تم پر میرا کلام حرام ہے، میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا چاہے میں تمہارا سید ہوں، سردار ہوں. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وہ حیران رہ گئے. لیکن راوی یہ کہتے ہیں کہ ان کے اس اعلان کے بعد فما باقی فی دار بنی عبد الاشہل رجل ولا امرۃ الا واسلموا. کہتے ہیں جب یہ واضح اعلان کر دیا تو پھر اس کے بعد ایک مرد یا ایک عورت بھی باقی نہیں بچی کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اور اسی لیے حضرت اسد بن زرارہ نے کہا تھا مصعب بن عمیر کو کہ اس شیر کو قابو کر لو تو سارا خاندان اس کے ساتھ، سارا مدینہ فتح ہو جائے گا. سارا مدینہ. اچھا، ایک شاہ صاحب یہاں اور بات باریک نکتے کی ہے کہ پہلے زبان میں وہ تاثیر نہیں تھی. جی. دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کی جب نسبت قائم ہو گئی تو پھر وہاں سے جب نکل کے گئے تو سعد بن معاذ کی زبان کی شیرینی وہ پھر وہاں سے فیض شروع ہو گیا. جی. اسی طرف اور جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت عشقی، نسبت غلامی کرے گا اس کی زبان میں تاثیر وہیں سے آتی ہے. جی. ہر زمانے میں آج بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو فیضان مصطفیٰ آج بھی ہے. تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے تو آپ نے وہ غزوہ بدر کے موقع پہ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بکا وصدقناکا، ہم دل سے ایمان لائے ہیں اور ہم سب کچھ آپ پہ قربان کرنے کو تیار ہیں اور دل و جان سے آپ کی تصدیق کرتے ہیں. وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں آپ جو کچھ بھی لے کے آئے ہیں نا، ما جئت بہ، جو کچھ بھی آپ لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. جو کچھ آپ فرمائیں، جو کچھ آپ کریں، جو کچھ آپ کہیں، جس سے منع کریں، سب حق ہے.
وَآتَيْنَاكَ عَلَىٰ ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، کہتے ہیں ہم نے سب کچھ آپ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تن من آپ کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم نے آپ کو عہد دے دیا، میثاق دے دیا، ہم نے وعدہ کر لیا۔ اور وعدہ کس چیز پہ کیا؟ کہا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، جو کچھ آپ کہیں گے ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے، جس کی طرف وہ آیت قرآنی اشارہ کرتی ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تو کہا کہ ہم اس کو سماعت بھی کریں گے اور جو آپ کا حکم ہوگا اطاعت بھی کریں گے۔ اور بہت بڑی بات انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف حضرت نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، فَمْدِ یا رسول اللہ لِمَا أَرَدْتَ فَنَحْنُ مَعَكَ، پھر آگے کہتے ہیں فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَا مَعَكَ، یا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے دیں تو ہم آپ کے قدموں پہ وہ بھی قربان کر دیں گے، ما تخلف منا رجل واحد، اور آپ کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے تو عرض کیا اللہ کے رسول ایک بندہ بھی باقی نہیں ہوگا جو پیچھے نہیں ہٹے گا کوئی اس قبیلے کا۔ واہ، بہادر ماں کے بہادر بیٹے، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری اسے کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ غیر صاحب میں ابھی سوچ رہا تھا، ابھی بات ذہن میں آئی، جیسے بنو عبد الاشہل نے حضرت سعد اچھا یہ اوس قبیلے کا سب قبیلہ ہے، جی ان کا سب ٹرائب، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اسی لیے اوس کا جھنڈا بدر میں بھی انہی کے پاس تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو ان کی آواز پر جس طرح لبیک کہا نا، مجھے ابھی یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے ایسے ہی آپ نے اپنے قریش سے بات کی تھی، اگر وہ اسی طرح جواب دے دیتے جیسے بنو عبد الاشہل نے دیا تو کتنے ان کے نصیب ہوتے، لیکن ان میں سے جن کی بد نصیبی تھی پھر اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے کہ پھر تبت یدا ابی لہب و تب جیسی صورتیں اتری ان کے لیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد عمرہ کے لیے ایک بار مکہ گئے۔ ان کی جرت، ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کا یہ عالم دیکھیں۔ وہاں امیہ بن خلف، سردار ہے بھائی، کیا بات ہے، امیہ بن خلف سے ان کی دوستی تھی، امیہ بن خلف سے ان کی دوستی تھی۔ تو اس کے گھر ٹھہرے، اس نے کہا کہ جب بالکل حرم خالی ہوگا تو میں تب آپ کو لے کے جاؤں گا تاکہ آپ بڑے سکون سے آپ وہاں طواف اور وہاں لوگ جو ہیں وہ لوگ نہ ہو، رش نہ ہو، اسلام قبول کرنے سے۔ جب آپ دوپہر کے وقت میں وہ آپ کو لے گیا اور آپ نے وہاں طواف شروع کیا تو ابو جہل آ گیا اور اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا یہ کون ہے جن لوگوں نے ہمارے یہاں سے بھاگ کے جانے والوں کو پناہ دی اور پھر ان کا ساتھ مل کے ان کو مضبوط کیا، آج ہمارے یہاں آ کے وہ طواف کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کو کہا امیہ بن خلف کو کہ اگر آپ نے اس کو پناہ نہ دی ہوتی تو میں نبڑتا ہے، آپ نے اگر اس کو پناہ نہ دی ہوتی اور تم اس کے ساتھ نہ ہوتے امیہ تو میں اس کا، آپ نے اسے ترکی بترکی جواب دیا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں تمہارے شام جانے والے سارے راستے بند کر دوں گا۔ اور جو شام کا ان کا سفر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر میں بھی وہ شام والے قافلے کو ضرب لگانے کا ارادہ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ قریش مکہ کو شام کے راستے، مدینہ کے راستے سے گزر کے جاتے تھے، اور یہ اتنا بڑا ان کا کاروبار تھا۔ قرآن مجید نے کہا لَإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی اور گرمی کے 2 سفر جو مکہ والے کرتے تھے، پورے سال کا ان کا جو معاشی نظام تھا ان 2 سفروں پر تھا، ان 2 سفر پر ان کی معاشی شاہراہ تھی وہ، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کشمیر تو ہماری آپ نے ان سے فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے جی، آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارا راستہ بند کر دوں گا۔ تو امیہ بن خلف تھوڑا سا ڈرا، لیکن آواز چونکہ اونچی تھی، اس نے کہا سعد آواز نیچی کرو، یہ ہمارا سردار ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ وہ اسے قتل کریں گے، یہ قتل ہوگا، یہ قتل ہوگا، یہ قتل ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تمہارے بارے میں بھی کہیے۔ جب یہ بات تو یہ ڈر گیا، انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیہ جب نکلنے لگا نا بدر کے دن، جی ہاں، تو اس کی بیوی نے اسے روکا تھا، اس نے کہا تھا کہ تمہارے یسربی دوست نے تمہیں کیا کہا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے؟ اور محمد جو بات کہتے ہیں وہ پوری ہو کے رہتی ہے، تو تم نہ جاؤ۔ وہ نہیں آنا چاہتا تھا، ابو جہل نے اسے کہا 2-3 دن ہمارے ساتھ چلو پھر سائیڈ پر ہو جانا۔ ان دونوں کو ڈر تھا کہ ہم مارے جائیں گے، اور واقعی وہی ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔
خود زبان تھے سعد کو امین کیا کہتے بات. تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, کہتے تھے کہ ویسے تو عاجزی آپ کی, کہتے ہیں میں ایک معمولی انسان ہوں, لیکن 3 خصلتیں وہ ہیں کہ ان میں کوئی انسان جتنی ترقی پر جا سکتا ہے نا, میں وہاں تک چلا گیا ہوں. واہ. کہتے تھے کہ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا ہوں مجھے حق الیقین ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک, پہلی بات. دوسری کہتے تھے نماز میں میرا دھیان کہیں نہیں جاتا. ٹھیک. نماز کی جتنی خوبی کسی بندہ مومن کو مل سکتی ہے فرمایا مجھے اللہ نے وہ عطا کر دی. اور تیسری چیز فرماتے کہ جب جنازہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو نکیرین کے سوالوں کا مجھے خوف ہوتا ہے. اب لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہیں, آخرت ہر لمحے یاد رہتی اس طرح یاد رکھتے تھے. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ خصلتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں رکھی ہیں. جی جناب علی. اچھا, محبت وقت کے ساتھ ساتھ زوال پذیر ہوتی ہے. میں مادی محبت, انسانی محبت, مادی محبت, لیکن عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ ایسی محبت اور ایسا عشق ہے جو وقت کے ساتھ ہر دم تر و تازہ, ہر دم تر و تازہ بڑھتا ہے. جی بڑھتا ہے اور کسی لمحے اس میں کمی نہیں آتی. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است. سعد بن معاذ نے حیات فانی کا پیراہن اتار کے حیات جاویدانی کا خلعت آپ نے, خلعت فاخرہ آپ نے پہنی. اچھا اب یہاں دیکھیے, آپ کا وصال ہو گیا, شہید ہوئے, دونوں سعادتیں آپ کو میسر آئیں, لیکن اس کے باوجود رسالت امام علیہ السلام کے دل میں آپ کی محبت بدستور ویسے ہی موجود تھی. عرصہ گزر جانے کے بعد جب نہیں ہمیشہ یاد فرماتے تھے, ہمیشہ اور بہت زیادہ یاد فرماتے. اور دیکھیں اس حدیث پاک پر آپ غور فرمائیے گا, امام بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کو جبہ بھیجا کسی بادشاہ نے, روم والے نے جبہ بھیجا, بہت نرم و ملائم تھا, اس میں خوبصورت بھی تھا, دل جاذب نظر بھی تھا, دلکشی بھی تھی. صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا. اب دیکھیے کہاں جبہ مبارک آپ کا زیب تن فرمانا, کہاں آپ کے لیے تحفہ آنا, اور کہاں سعد بن معاذ کا ذکر. آپ دیکھیے تطبیق, آپ دیکھیے صحابہ نے اظہار حیرت کیا. فرمایا آتا جبون من لین حاضی, فرمایا تم اس کی ملائمت اور نرمی حیرت کا اظہار کر رہے ہو, اس کی جاذبیت اور دلکشی پر, اس کی خوبصورتی پر. فرمایا اللہ منادیل سعد بن معاذ فی الجنہ خیر منہا و الین. فرمایا واللہ جو سعد بن معاذ کا ایک رومال ہے, ایک رومال جو ہے جنت میں جو جنت کے اندر جو پہنا ہوا ہے, اس سے کہیں زیادہ نرم ملائم خوبصورت اور جاذب نظر ہے, اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیے وہ موقع تھا بات کرنے کا, لیکن آپ نے بتا دیا کہ سعد کی محبت. اس میں ایک اور بات باریک جو ہے وہ بھی بیان کریں نا, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں کس نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے, کس کا محل کون سا ہے, خدیجۃ الکبریٰ کا محل کون سا ہے, عمر فاروق کا محل کون سا ہے, صدیق اکبر کا کون سا ہے, لباس کس نے کون سا, وہ جو جعفر طیار اڑ رہے ہیں ان کے پر کیسے ہیں, اور پھر کپڑے کی ملائمت ہے یا نہیں اور کس درجے کی ہے, اور دونوں کے مابین کمپیریزن کرنا کہ یہ جو میں نے پہن رکھا ہے اور جو میرے معاذ نے, سعد بن معاذ نے پہن رکھا ہے, دونوں کو کمپیئر کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیب تن فرمایا ہے وہ اور جنت کا جو ان کا رومال ہے یہ کوئی دوری نہیں ہے, دوری نہیں ہے, دوری نہیں. آپ اسی طرح اس کو محسوس فرما رہے ہیں جس طرح اپنے جبے کو. اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے, اور یہ بڑی باریک بات ہے, اور یہ بہت کم لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے. میں بنو قریظہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام نے جب بلایا سعد بن معاذ کو, آپ تشریف لائے, فرمایا قوموا لسیدکم, سارے اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. واہ, اتنا بڑا, اور یہ زخمی تھے, اور یہ زخمی تھے جنگ احزاب میں, جنگ خندق میں بڑے زخمی ہو گئے تھے شدید, ایسا ہے, اور گھر پہ تھے, آرام کر رہے تھے, حکم ملا, اپنی دراز گوشت پہ بیٹھ کے آئے, آتے ہی اب وہ فکرہ کہنا مزہ آئے گا. فرمایا اے صحابہ کھڑے ہو جاؤ, قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آپ نے سردار قرار دیا, خود بھی شفقت میں کھڑے ہو گئے, خود بھی کھڑے ہو گئے. عمر فاروق نے عرض کیا کہ ہمارے سردار تو اللہ تعالیٰ ہیں. آپ نے عرض کیا, فرمایا فانزلوہ, اٹھو عمر کھڑے ہو جاؤ, اور فرمایا انزل فانزلوا, اٹھو سے انہیں اتارو, ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انہیں اتارو. جب اتارا آپ تشریف لائے, حاضر خدمت ہوئے, فرمایا احکم یا سعد فیہم, اے سعد آج ان کے بارے میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے, حکم تمہیں مقرر کیا جاتا ہے, جس کہ اللہ و رسولہ احق بالحکم, حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کے حکم بنے, فیصلہ کریں. فرمایا امرک اللہ ان تحکم فیہ, مجھے رب نے حکم دیا کہ آج فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے. آج رب نے آپ کو حکم مقرر کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بہادر ماں کے بہادر بیٹے یہ اونٹ پہ جا رہے ہیں جنگ احزاب کے لیے، آپ سے ان کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے اور یہ جا رہے ہیں تو راستے میں والدہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا تو اینی دیر کرتی، چھیتی جا، تیزی سے جاؤ. جی اچھا، ان کے ایک بھائی بھی شہید ہو گئے، عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد میں. یہ سارا خاندان ہی ایسا تھا قربانی دینے والے. میرے اصل میں بات ذہن میں آ گئی، یہ جو پتھر اور لکڑی کا حضور سے محبت کرنا، یعنی حضور علیہ السلام اس لکڑی کو چھوڑ کے جب ممبر مبارک پر آ گئے کیسے روئی، وہ روئی. عاشق رسول ہے. جی ہاں، ہر چیز. اب جو پتھر ہے نا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اللہ نے پتھروں کی صفات بیان کی ہیں کہ لوگوں کے دل بعض اوقات پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور پتھر کئی دلوں سے زیادہ نرم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہاڑ سلام کہتے تھے اظہار نبوت سے پہلے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ابھی حضور نے اظہار نبوت نہیں کیا تھا، میں ان پتھروں اور درختوں کو پہچانتا ہوں کہ حضور گزرتے تھے تو وہ ان کو سلام کہتے تھے. صلی اللہ. غازی صاحب قبلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کی جو خوبیاں ہمیشہ میں گنتا ہوں جن کو یاد رکھنا چاہیے، آپ السابقون الاولون میں سے ہیں. اس کے بعد انصار کو جو رسول اللہ کی محبت ملی، خندق کے دوران جب انصار خندق کھود رہے تھے اور مہاجرین ان کے ساتھ، حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کئی دن کے بھوکے اور پیاسے تھے صحابہ. اور یہ جو بنو قریظہ تھے نا جن کو یہ سزا ہوئی، ادھر مسلمان قریش کے مقابلے میں پوری ایک خندق بنا کر بیٹھے، اندر بنو قریظہ نے قریش مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے اندر مسلمانوں کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو مارنے کا پلان کر لیا تھا. بالکل صحیح. اور اتنی بڑی انہوں نے غداری کی، اتنی بڑی غداری اور سازش تھی، اس کی یہ سزا بھی تھوڑی تھی ان کے لیے. بعض لوگ یہ عجیب و غریب بات کرتے ہیں لیکن وہ غداری تھی، ریاست کے خلاف. ٹریٹر غداری، ریاست کے خلاف غداری تھی، اور ایسی سزا جس کے بعد کوئی اور جرت نہ کر سکے اسلامی ریاست کے خلاف غداری کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی. اب یہاں پر یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا ان کو انصار کو اور مہاجرین کو کئی دن سے بھوکے ہیں اور وہ کھود رہے ہیں خندق، آقا نے جب دیکھا تو حضور نے ایک دعا فرمایا اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ میں بات ڈال دی تھی، ان کے ذہنوں میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کی راحتیں، اس دنیا کے آرام، یہ سب عارضی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی دنیا کی تکلیفوں کو ذرا اہمیت نہیں دیتے تھے. بھائی کتنے میل لمبی وہ خندق ہے، اور ایک ایک بندہ جو ہے کتنے کتنے گز اس کے ذمے میں آتی ہے، اور وہ پتھریلی زمین، وہ کوئی یہ تو نہیں تھے آج کل کے وہ کیا ہوتے ہیں جو کھودتے ہیں، پاس چیزیں بھی نہیں تھیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کدالیں بھی پوری نہیں تھیں. سبحان. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انصار کے لیے دعا کرتے، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولذراریل الانصار ولاخوات الانصار ولنساء الانصار. یا اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے پوتوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کی باندیوں کی مغفرت فرما. رسول اللہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا فرماتے تھے یہ انصار میرا آرام ہے، یہ انصار میرا سکون ہے. اور اگر لوگ سارے ایک وادی میں چلے ہو کے رہ گئے، سبحان
اللہ. رسول اللہ سے انہی کے پاس رہ گئے. اور دیکھیں یہ ابھی ایک حدیث آئی, حضور نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ہوتا ہی یہاں. یہ تو ہجرت تھی, اللہ نے پہلے مکہ میں رکھا, پھر مدینہ لایا, اور پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ رکھ دیا, اور پھر لوگوں کے عشق کا امتحان لے لیا, عشق کا, اور کہ کون ہے جو دن رات مدینہ مدینہ کرتا ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں, آقا نے فرمایا میں انصار کے ساتھ چلوں گا. حضور علیہ السلام کو ان سے اتنا پیار تھا. اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, حضرت جبریل امین نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کون ہے جس کی روح آسمان پر لائی گئی ہے اس وقت. اچھا جی, یہ روح کی انہوں نے بات کی, کیسا خوشبخت آدمی ہے جس کی روح جو ہے اسے آغوش مصطفیٰ سے پرواز کی, کمال ہو گیا. اور آخری جو چہرہ ان کی آنکھوں میں تھا وہ جلوہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسالت معاملے سے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے تھے, یا اللہ جتنی روحیں تیرے پاس آئی ہیں سب سے زیادہ محبوب روح یہ تیرے پاس آ رہی ہے, اور مولا کریم اسے بہترین روحوں میں شمار کر لینا. عرش کانپ گیا جی, اور عرش کانپ گیا. اہتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ, فرمایا کہ سعد ابن معاذ کی روح جب عرش پر پہنچی, وصال ہوا, تو پورا خدا کا عرش جو ہے وجد کے اندر آ گیا. اچھا. اور یہ واحد صحابی رسول ہیں جن کی وفات پر, وصال پر پورا عرش جو ہے وہ وجد کے اندر آ گیا. اور عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, منافقین نے کہا کہ سعد بن معاذ کا جنازہ ذرا ہلکا ہے, چونکہ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ کیا. فرمایا تمہیں کیا خبر ہو؟ فرمایا لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملک, فرمایا واللہ 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے جنازے میں شامل ہیں, ما وطعوا الارض قبلها, جو پہلے زمین پر کبھی بھی نہیں آئے, وہ فرشتے ان کے جنازے کے اندر شامل ہیں. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جنازہ سب سے ہلکا ہے؟ اس جنازے کی تو ویٹیج کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آپ دعا فرما رہے تھے کہ مالک کریم یہ سب سے بہترین اور پاکیزہ روح جو ہے وہ تیرے پاس آ رہی ہے. جبریل امین کی جیسے ذکر آپ ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ وہ بھی پریشان حیران تھے, اور کہ آج کیوں جنت کے دروازے سارے کھلے ہیں. عرض کیا آج دروازے سارے جنت کے کھول دیے گئے. فرمایا آج میرا سعد بن معاذ جو ہے اس کے استقبال کے لیے دروازے کھول دیے گئے. کیا ہے مبارکہ رضی لفظ آتے ہیں کہ تو سو جا کے دلہن کی طرح, کیا وہ آیت ہے؟ وہ حدیث سے پاک ہے نا, ہاں نہیں ایک اور جو دوسری آپ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, سبحان اللہ, فادخلی فی عبادی. انہی کے حوالے سے اچھا انہی کے حوالے سے فرمایا یہی روح مطمئنہ روح ہے جس کے بارے میں آپ دیکھیں روح پرواز کہاں سے کر رہی ہے, آغوش مصطفیٰ سے پرواز کر رہی ہے. اور آخری نگاہیں جب بند ہو رہی ہیں تو رخ مصطفیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ اچھا, ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے جی کہ کسی نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, جیسے وفات کے وقت ہوتا ہے نا کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا میری آنکھوں پہ ہاتھ نہ رکھو, یہ جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ جب آپ کی روح نے پرواز کیا, فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد اور عمر فاروق دونوں کی آوازوں میں امتیاز کر رہی تھی, ہچکیاں لے رہے تھے, سسکیاں لے رہے تھے, دونوں کے غم میں, شدت غم میں ان کی سسکیوں اور آہوں کی آواز مجھے آ رہی تھی, اور میں بآسانی دونوں کی آوازوں کے مابین امتیاز کر سکتی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کو ظاہر ہے ان کی بڑی خدمات تھی مدینہ منورہ میں, اسلامی ریاست کی اسٹیبلشمنٹ میں انصار کا بڑا حصہ ہے.
ہر سعادت اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں رکھی. اور پھر احد میں جو نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوئے وہ جو نازک مرلہ ہے وہ بھی تو انصاری تھے. بالکل ہے نا. اور کہ روایات میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ثابت قدم رہے ہیں صحابہ کرام غزوہ احد میں، ان میں حضرت سعد بن معاذ کا شمار بھی ہوتا ہے. اور جب خندق میں زخمی ہوئے تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جتنی زندگی باقی رہ گی وہ مسجد نبوی میں گزاروں گا. پھر گھر نہیں گئے تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ سکوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آتے تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کی عیادت کرتے تھے. دیکھیے وہ مریض مصطفیٰ تھے، یعنی رسول اللہ کے عشق کے مریض تھے، اور اسی میں جو کچھ وہ سارے معاملات ان سے ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رب رحمان نے بطور طبیب انہیں عطا فرمائے. یعنی ان کے زخم سے جو زخم آیا تھا، بازو پہ لگا تھا جہاں تیر، وہاں سے جو خون نکلتا تھا، وہ بہت سارے اس وقت کے اطباء اور حکماء نے کوشش کی تو روکا نہیں. پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے، اس کو داغا ہے آپ نے زخم کو، اور پھر وہ خون رکا ہے. پھر بعد میں وہ زخم پھٹ گیا اور پھر اسی سے ان کا جو وصال ہوا. اس حوالے سے اچھا وہ جو دعا مانگی تھی وہ کیا تھی کہ یا اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک دینا، بنو قریظہ نے جو غداری کی ہوئی ہے وہ مجھے کوئی موقع مل جائے، میں اپنی آنکھوں سے ان کا زوال دیکھوں. وہ یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ میرے مولا اگر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑائی کرنی ہے نا تو مجھے زندگی عطا فرما. میری سب سے بڑی یہ سعادت ہوگی کہ میں رسول اللہ کے دشمن کا سر اپنے ہاتھ سے جدا کروں، تن سے جدا کروں، اسے قتل کروں، اسے ماروں، واصل جہنم کروں. اور اگر اب فتح ہو گئی ہے، مقصد پورا ہو گیا ہے، تو مجھے اٹھا لے، تو مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور ابن الاسیر وہ جو عرش رحمان کے کانپنے کے حوالے سے اور اس کے حرکت میں آنے کے حوالے سے روایت ہے بخاری شریف کی، اس حوالے سے وہ اپنی وجدانی کیفیت میں ابن الاسیر کہتے ہیں کہ یار ایسا ہوا کیا ہے کہ سعد بن معاذ کی زندگی اسلام کی صرف 6 سال کی ہے. یعنی 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہجرت سے 1 سال پہلے، اور خندق والے سال یعنی 5 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا. صرف 6 سال کی زندگی. اور ایک جملہ لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 6 سنوات ماذا فعلت بها یا سعد بن معاذ، کہ یہ 6 سال ہیں سعد بن معاذ تو نے ایسا آخر کیا کیا ہے کہ لیہتز عرش الرحمن بموتک، کہ تیری موت سے رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے. تو نے ایسا کیا کیا، تیرا جذبہ کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، کیفیت کیا ہے. اور اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشاہد لہ 70,000 من الملائکہ. اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے جنازے میں 70,000 سے زائد جو ہیں وہ ملائکہ حاضر ہوئے ہیں اور تشریف لائے ہیں. اور پھر رسول اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا جب انہیں قبر میں رکھا گیا نا تو روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ قبر نے آپ کو دبایا ہے، جھنجھوڑا ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ جھنجھوڑنا نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، ڈرنے کی بات نہیں ہے. قبر نے یوں اپنی آغوش میں سعد بن معاذ کو لیا جس طرح ماں بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے. لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، کہتے ہیں ایک دفعہ تو اس نے دبایا ہے، پھر میری نگاہ کے صدقے رب رحمان نے ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دیا. اچھا جی، اس سے ناصر یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کے حوال بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. سارے دیکھ رہے ہیں، بیچ میں اصل میں اتنی باتیں رہ جاتی ہیں. جب ہم جنت کی بات کر رہے تھے نا، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز قدم مبارک آگے کیا، ہاتھ اوپر کیا، پھر پیچھے ہو گئے، اور یہ 3 بار کیا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا آپ کا، یہ ایسا تو پہلے آپ نے کبھی کیا نہیں ایسا عمل. آقا نے ارشاد فرمایا مجھے جنت سے کچھ ایک پھل جنت کی دیوار سے انگور لٹکتا نظر آیا، میرا جی چاہا کہ میں تمہارے لیے لے آؤں، اور اگر میں لے آتا، حضور کے فرمانے لا اکلتم ما بقیت الدنیا، فرمایا اگر میں لے آتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے رہتے. اب آپ اندازہ کریں یہ جو ہم باتیں کہ جنت میں دیکھنا حضور کا اور قبر میں دیکھنا، حضور کو اپنی امت کی تعداد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی تعداد، ان کا کھانا کتنا کھاتے، وہ کتنا پڑا رہتا، کتنا عرصہ چلتا، یہ ساری باتیں اللہ نے حضور پر کھول رکھی تھی. جب شفاعت فرمانی ہے تو ایک ایک کو پہچاننا ہے، پتہ ہے. فرمایا نا جس طرح وہ 5 کلیانہ گھوڑا ہوتا ہے جس طرح اس طرح مالک پہچانتے ہیں. اور حضور ان کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں علامہ ابن حجر کہتے تھے کان من اعظم الناس برکۃ فی الاسلام، اسلام میں برکت کے لحاظ سے سب سے بڑے یہ تھے.
ایک ہی ان کے کہنے پر پورا قبیلہ مسلمان اسلام کی بہت بڑی مدد ہوئی. وہ اور مجھے شعر یاد آتا ہے جب جی ان کے میں پڑھ رہا تھا نا کہ یہ اکیلے اسلام لائے اور پھر سارا قبیلہ جو تھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پڑھا، تو جب ہم چلیں تو کوئی بھی میرا نہ ساتھ دے، جب وہ چلے زمین چلے آسمان چلے. سبحان اللہ. اور اہتز عرش الرحمن کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو بات لکھی بہت مزیدار ہے. وہ فرماتے ہیں والمراد باہتزاز العرش استبشارہ وسرورہ بقدوم روحہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو عرش ہلا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ عرش نے بشارت دی اور خوش ہوا، اور آپ کی روح مبارک کے آنے پر عرش کی خوشی کا یہ انداز تھا کہ اللہ نے جس کے لیے ساتوں آسمان کھول دیے، وہ روح کس شان سے اللہ کے حضور پیش. بھائی وہ جو ہے احد، جبل احد، وہ بھی تو وجد میں آیا تھا نا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے اوپر کون ہے؟ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. و شہیدان. تو اس سے وجد میں آیا سب. سبحان اللہ. اہل معرفت نے لکھا ہے کہ وجد کر رہا تھا اس وقت، اپنی وہ کیا ناز کر رہا تھا اپنی قسمت پہ. غزوہ احد کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کچھ دن پہلے آ گئی تھی. حضور کے چچا حضرت عباس نے خبر مکہ سے مدینہ پہلے بھیج دی تھی جب یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں. اچھا 3 دن پہلے جب خبر آ گئی، وہ بہت تیزی سے آیا ان کا وہ جو پیغام دینے والا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا جو 3 دن تک حضور کے گھر پر پہرا دیتے رہے تھے نا لوگ انصار کے، ان کے سردار بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرے مصطفیٰ کریم کے دربان بھی تھے. بہت شکریہ ناصر آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. یہ قرض کی ادائیگی کا وظیفہ ہے. اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہو تو 3 بار نماز فجر کے بعد اور 3 بار نماز عشاء کے بعد سورہ تحریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ ادائیگی قرض کے اسباب غیب سے پیدا ہو جائیں گے. شرط یہ ابو الاخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.